بسم الله الرحمن الرحيم. ومنذ الابتداء الغاية في الزمان الماضي نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة، أي ابتداء عدم رؤيتي إياه كان يوم الجمعة إلى الآن، وقد تكونان بمعنى جميع المدة نحو ما رأيته منذ يومين أو منذ يومين، أي جميع مدة انقطاع رؤيتي إياه يومان. اور منذ ابتدائے غایت کے لیے استعمال ہوتے ہیں زمانے میں. ومنذ لابتداء الغایت فی الزمان، اور منذ کسی کام کی انتہا کی ابتدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. غایت کے معنی چونکہ انتہا کے آتے ہیں تو انتہا کی ابتدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں زمانہ ماضی میں، جیسے ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ یا منذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. ای ابتداء عدم رؤیتی ایاہ کان یوم الجمعۃ الی الآن، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جمعے کا دن ہے اب تک. اور منذ کو اس عبارت میں بیان کیا ہے کہ مذ اور منذ جو ہیں وہ کسی کام کی انتہا کی ابتدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مذ اور منذ کسی مثبت یا منفی فعل کی مسافت کی ابتدا کو بتلاتے ہیں. مذ اور منذ کسی مثبت یا منفی فعل کی مسافت کی ابتدا کو بتانے کے لیے آتے ہیں زمانہ ماضی میں، یعنی جس زمانہ ماضی پر یہ داخل ہے اس زمانہ ماضی میں. مثال کے طور پر ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. تو یا ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. تو اس مثال میں مذ اور منذ نے نہ دیکھنے کی ابتدا کو بتلایا ہے کہ میرے نہ دیکھنے کی جو ابتدا ہے وہ مذ یا منذ کا جو مدخول ہے زمانہ ماضی جمعے کا دن ہے. اور پھر ایک چیز اور ہے کہ اس بات کو بھی بتلاتے ہیں کہ وہ زمانہ ماضی جو ہے زمانہ تکلم تک ممتد اور دراز ہوتا ہے. جیسے کہ اس کی تشریح انہوں نے کی ہے ابتداء عدم رؤیتی ایاہ کان یوم الجمعۃ الی الآن، کہ میرے نہ دیکھنے کی ابتدا جمعے کا دن ہے اب تک، یعنی نہ دیکھنے کا جو یہ سلسلہ ہے اب تک بھی برقرار ہے. تو زمانہ تکلم تک جو ہے وہ زمانہ ماضی دراز ہوتا ہے. یہ آپ نے اسماء ظروف کے بیان میں پڑھا ہوگا کہ مذ اور منذ جو ہے وہ اسماء ظروف بھی ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے حرف جر کے بیان میں آ رہا ہے تو یہ دونوں بنتے ہیں، کبھی حروف جارہ بھی ہوتے ہیں، کبھی یہ جو ہوتے ہیں باضابطہ ظرف بھی ہوتے ہیں. بہرحال اس سے ہم بحث نہیں کریں گے. یہاں پر ترکیب دیکھیں آپ اس کی. مذ اور منذ، واو حرف عطف، مذ معطوف علیہ مراد اللفظ، اور واو حرف عطف منذ مراد اللفظ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کے مبتدا. لام حرف جر، ابتدا مصدر مضاف، الغایت مضاف الیہ. فی حرف جر، الزمان موصوف، الماضی صفت موصوف صفت سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ابتدا مصدر کے، ابتدا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر کے لام حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا. یہ مستعملتانی شبہ فعل کے، مستعملتانی شبہ فعل جو ہے اس کے اندر ضمیر ہما وہ اس کا نائب فاعل ہو جائے گی. مستعملتانی شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر بن جائے گا مبتدا کی. مذ و منذ یہ معطوف علیہ سے مل کر کے جو مبتدا تھے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا.
نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة. نحو مضاف ما رأيت فعل بفاعل ما رأيت منذ يوم الجمعة ومنذ يوم الجمعة. اس کی ترکیب ایسے کریں گے ہم، نحو مضاف اور ما رأيته منذ يوم الجمعة یہ مراد اللفظ معطوف علیہ، او حرف عطف اور منذ یوم الجمعة بتقدیر ما رأيته یہ مراد اللفظ معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ سے مل کر کے پھر یہ بن جائے گا مبدل من، اور ابتداء عدم رؤیتی ایاہ کان یوم الجمعۃ الی الآن یہ مراد اللفظ بن جائے گا بدل، مبدل من بدل سے مل کر کے پھر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، نحو مضاف کا مضاف الیہ سے مل کر کے خبر بن جائے گا مثالہ مبتدا کی۔ یہ تو مراد اللفظ ہم نے ترکیب کی ہے، اس کی بالتفصیل معنوی اعتبار سے ترکیب دیکھیں۔ ما رأیت فعل نہیں، ضمیر فاعل، ہا مفعول، مذ یوم الجمعۃ، مذ حرف جر، یوم مضاف، الجمعۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ما رأیت کے، ما رأیت فعل اپنے فاعل، مفعول متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، او حرف عطف ہے منذ حرف جر، اور یوم الجمعۃ مراد اللفظ جو ہے اس کا مجرور ہے، یوم مضاف، الجمعۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا ما رأیت فعل مقدر کے، ما رأیت فعل اپنے فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے ایسے ہی یہ بن جائے گا معطوف علیہ سے مل کر، معطوف علیہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا مفسر۔ ای حرف تفسیر ہے، ابتدا مصدر مضاف ہے، آدمی مضاف الیہ مضاف، رؤیتی مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا ابتدا مصدر کا، اور ایاہو ابتدا کا مفعول ہے، ابتدا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول سے مل کر کے مبتدا، کانا فعل ناقص ضمیر اس کے اندر اسم ہے، یوم الجمعۃ یوم مضاف، الجمعۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے یہ ظرف ہو جائے گا ثابتاً کے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یوم جو ہے وہ ظرف ہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو ہم کرنا ہی ہے ہمیں۔ تو یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے ظرف ہو کر کے یہ خبر بن جائے گا، اور الی الآن جو ہے الی حرف جر، الآن مجرور، جار مجرور سے مل کر کے یہ بھی ظرف بن جائے گا، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے پھر بن جائے گا یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے وہ بن جائے گا مفسر۔ وقد تکونانی بمعنی جمیع المدت، اور کبھی آتے ہیں یہ جمیع مدت کے معنی میں، جیسے ما رأیتہ مذ یومین او منذ یومین، یعنی کبھی کبھی جو ہے ابتدا کو نہیں بتاتے بلکہ مکمل مدت کو ہی بتاتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مذ یومین، میں نے ان کو 2 دن سے نہیں دیکھا، یعنی میرے ان کو نہ دیکھنے کی مدت 2 دن ہے۔ اس کی ترکیب دیکھیں، واو حرف عطف، تکونانی یہ قد برائے تقلیل، تکونانی جو ہے فعل ناقص ہے، اور الف جو ہے ان کے اندر یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، مذ اور منذ کی طرف یہ لوٹ رہی ہے اصل۔ اچھا جی، بمعنی جمیع المدتی، با حرف جر، معنی مضاف، جمی مضاف الیہ، اور المدتی مضاف الیہ، جمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مضاف الیہ بن جائے گا معنی مضاف کا، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا با حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہو جائے گا ثابتین اسم فاعل مقدر کے، ثابتین اسم فاعل مقدر، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، ہما اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر بن جائے گا، تکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نحو ما رأیتہ مذ یومین او منذ یومین، نحو مضاف، ما رأیتہ مذ یومین مراد اللفظ معطوف علیہ، او حرف عطف ہے، اور منذ یومین یہ بتقدیر ما رأیتہ مراد اللفظ معطوف علیہ سے مل کر کے یہ مبدل من، اور ای حرف تفسیر، اور جمیع مدتی انقطاع عدم رؤیتی وغیرہ، یہ ساری مثال جو ہے مراد اللفظ یہ عطف بیان بن جائے گا یا بدل بن جائے گا، معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یا مبدل من اپنے بدل سے مل کر کے یہ بن جائے گا جی مضاف الیہ، نحو مضاف کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر بن جائے گا مثالہ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
مراد المعنی اگر ہم اس کی ترکیب کریں تو کیسے ہوگی؟ ما رأیتہ مذ یومین، ما رأى فعل نہیں، فعل نفی جو ہے تا ضمیر مرفوع متصل اس کے اندر فاعل ہے، اور ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی، مذ حرف جر، یومین مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہو جائے گا، ما رأى فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، اور پھر اس کو ہم بنا لیں گے معطوف علیہ، چونکہ منذ یومین آ رہا ہے تو اس کو بنائیں گے ہم معطوف علیہ۔ پھر او حرف عطف، منذ حرف جر، یومین مجرور، جار مجرور سے مل کر کے یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ما رأیتو فعل مقدر کا، یعنی جیسے اوپر ما رأیتو ہے ایسے ہی فعل ایک اور نکالیں گے، ما رأیتو فعل مقدر کا، ما رأیتو ویسے ہی ترکیب کریں گے اس کی بھی جیسے اوپر والے کی ہے، تو ما رأیتو فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف مستقر سے مل کر کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف بن جائے گا۔ پھر معطوف اور معطوف علیہ دونوں مل کر کے یہ بن جائیں گے مفسر، اور پھر ای حرف تفسیر ہے، جمیع مدتی انقطاعی رؤیتی، یہ سب مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہے، اور یاہو جو ہے وہ مفعول ہے۔ جمیع مدت انقطاع رؤیتی، یاہو یہ رؤیت کا مفعول بن جائے گا، اور باقی سب مضاف مضاف الیہ ہو کر کے وہ مبتدا ہو جائے گا، اور یومانی جو ہے اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے پھر یہ جو جملہ ہوگا یہ مفسر بن جائے گا۔